والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ دجالی فتنوں کے حوالے سے میں آلریڈی بہت ساری ویڈیوز بنا چکا ہوا ہوں اور کافی سارے چہروں کو جو ہے وہ ایکسپوز کر چکا ہوں، جن میں حسن اللہ یاری جو ہے وہ ٹاپ فہرست ہے، کیونکہ وہ اس دور کا سب سے بڑا جو اس ٹائم میری نظر میں جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے دین کے نام پہ، جو کہ ایک ویل ناؤن اہل تشیع ہے اور دین کو گمراہ کر رہا ہے، تو وہ حسن اللہ یاری ہے۔ اور یہ وہ فتنہ ہے جو کہ جھوٹ تو بولتا ہی ہے، جو کہ منکر ہے، مطلب نعوذ باللہ معاذ اللہ، اللہ کا منکر ہے، پھر اللہ کی کتاب کا منکر ہے، ٹھیک ہے، صحابہ کا منکر تو خیر یہ سارے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسپیشلی یہ جو ہے یہ اتنا بڑا دجالی فتنہ ہے کہ میں آپ کو اس کی 8 ویڈیوز جو ہیں اس کی ایکسپوز کر چکا ہوں، 8 ویڈیو میں اس کو ایکسپوز کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں کہ کتنا بڑا جھوٹا دجال آدمی ہے یہ۔ دجل بیسیکلی فریب کو کہتے ہیں، اور یہ فریب دیتا ہے، شاطر آدمی ہے۔ آپ دیکھیں گے استغفر اللہ معاذ اللہ کہ اب پہلی بات تو قرآن سے آپ نے ثابت کیا کیا؟ آپ نے قرآن سے کچھ بھی ثابت نہیں کیا۔ حروف مقطعات کا آپ نے کیا قرآن سے ثابت کرنا ہے؟ آپ کیا ثابت کر سکتے ہیں؟ آپ اسی طرح کی تفسیریں اٹھا کے لائیں گے، آپ اسی طرح کی چیزیں بتائیں گے اور امت کو گمراہ کریں گے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ حسن اللہ یاری، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں تمہارے پیچھے ہوں، میں تمہاری ہر اس چیز کو، ہر اس بات کو ایکسپوز کروں گا جو کہ تم عوام کو گمراہ کر رہے ہو اور تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا بلینڈر، اور یہ اپنی طرف سے قرآن سے ثابت کر رہا ہے۔ بھائی سیدھے اس کا ترجمہ ہی کوئی نہیں ہے، پہلی بات تو، ٹھیک ہے، حروف مقطعات ہیں، اس کا علم اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کیونکہ نبی وسلم نے فرمایا اس کا علم جو ہے وہ اللہ جانتا ہے، یہ اللہ کا رسول جانتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ جب کوئی جانتا ہی نہیں ہے تو تم کیسے جانتے ہو؟ اور تمہیں پھر 12ویں امام بھی تمہارے وہ جو جن کا تم بات کر رہے ہو ان کو 12ویں امام کے ساتھ اپرچونٹی مل گئی، ٹھیک ہے، ملنے کی، انہوں نے اس کو بتا دیا، اور انہوں نے پھر ان سے پوچھا کہ امام یہ بتائیں آپ، مطلب دیکھو یار، کوئی کہانی گھڑنے کی، جھوٹ بولنے کی انتہا، اور پھر تم اپنی بک سے بتا رہے ہو، اور کس کو؟ ایک سنی بی بی کو۔ اور اگر وہ پھر بھی تمہاری بات پہ یقین کر جاتی ہے، اس ویڈیو دیکھ، وہ جو اس نے ویڈیو چلائی ہوگی بعد میں اور دیکھی ہوگی، اور یہی تو بات ہے نا کہ ہمارے لوگ بلا وجہ اس دجالی آدمی سے، اس دجالی فتنے سے بلا وجہ امپریس ہوئے ہیں۔ کیوں امپریس ہوئے ہیں؟ کہ وہ آپ کو اپنا جھوٹ بول کے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں تو آپ کی کتابوں سے ثابت کرتا ہوں۔ دیکھیں قرآن پہ جب یہ آئے گا یہ پھنسے گا۔ دیکھیں قرآن پہ آیا نا، میں نے اس کو کہا تھا نا کہ اللہ یاری حسن اللہ یاری میں نے تیری دکھتی رکھ پکڑی ہوئی قرآن، تیرے جو فالوور نیچے مناظرے کی باتیں کرتے ہیں، تو مناظرے کی باتیں کرتا ہے فور ایگزامپل، یا تیرا ماڈریٹر نیچے ہاتھ جوڑتا پھرتا ہے، تم ہاتھ جوڑ کے تو لوگوں کو بلاتے ہو، جب کوئی آ جاتا ہے اس کے بعد تو وہاں فرعون بن جاتا ہے، تو کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ لوگ ناظرین، آپ لوگ یہ دیکھیں کہ قرآن پہ جب بھی اس کا کسی سے مناظرہ ہوا ہے، یہ ہمیشہ قرآن کے معاملے میں بیچتا ہی ہوا ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ یہ قرآن، پہلی بات تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ خود کہتا ہے قرآن میں 87% تحریف۔ ویڈیوز اویلیبل ہیں، میں نہیں کہتا، میں جھوٹ نہیں بولتا، اس کی اپنی ویڈیوز اویلیبل ہیں۔ دوسرا یہ کہتا ہے کہ کافی سارے آیات تو قرآن کی اس میں سے مس ہیں۔ یار میں آپ کو بات بتاؤں، اگر یہ اتنا بڑا ایشو ہے نا جو یہ بات کرتا ہے، یہ تو چلو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، میرے حساب سے تو یہ قادیانیوں سے بدتر ہیں، یہ شیعہ حضرات جتنے بھی ہیں، اور خاص طور پہ یہ انسان تو میرے خیال سے قادیانی کیا، اس سے بھی کوئی برا ہوگا، اس سے بھی برا ہے یہ نا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایسا کچھ ہوتا، قرآن کے اندر تحریف ہوتی، ایسی ہوتی، تو کیا یہود شروع سے قرآن کے پیچھے نہیں تھے؟ کیا وہ اس ٹائم نہ کوئی دلیل لے آتے، یا اس ٹائم لے آتے؟ کئی دفعہ لوگوں نے قرآن، ایک وہ فادی جس نے قرآن اپنی طرف سے، جس نے 20 غلطیاں نکالی ہیں، میں نے یہ کیا، ایڈیشن کیا، لیکن کیا جھوٹا ثابت ہوا؟ کسی نے آج تک الحمدللہ قرآن پہ یہ ثابت نہیں کر سکا کہ قرآن میں تحریف ہے۔ بھائی آپ کے پاس کوئی، آپ کہتے ہیں حضرت علی کے پاس وہ بک تھی، اصل جو قرآن تھا حضرت علی کے پاس، حضرت علی نے پھر اپنے دور میں کیوں نہیں اس کو نافذ کیا؟ سب جھوٹ، سب من گھڑت باتیں۔ اچھا پھر جی وہ انہوں نے خلافت کی خاطر یہ کیا، بھائی جب خلافت انہوں نے جبرن لینی تھی تمہارے بقول حضرت ابو بکر نے، تو ان کو پھر قرآن میں تعریف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں امت کو گمراہ کر رہے ہو یار؟ آپ لوگوں کو اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے آپ کو 2 رستے دیے ہیں، ایک غلط رستہ ہے، ایک سیدھا رستہ ہے، غلط رستہ ہے۔ آپ پتہ نہیں کیوں کوئی مہر والی بات ہے یا پتہ نہیں کیا چکر ہے، آپ لوگ اس کی بات کو سمجھتے ہی نہیں۔ اس انسان نے تو قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں جو ہے امت کو گمراہ کر کے ہٹوں گا، کبھی یہ ماما پہن کے بیٹھ جاتا ہے،
کبھی یہ چھوٹی سی عجیب سی وہ اپنا حلیہ بدل لیتا ہے، کبھی کچھ بن جاتا ہے، یہ تو مجھے کبھی کبھی بہروپیہ لگتا ہے۔ اس کے اپنے جو شیعہ ذاکر ہیں وہ اس کو MI6 کا ایجنٹ کہتے ہیں۔ آپ پتہ نہیں کون سی دنیا میں جی رہے ہیں۔ آپ کو بتا رہا ہوں نا، ان کی دکھتی رگ ہے، اور اسپیشلی اس انسان کی دکھتی رگ ہے کہ یہ قرآن سے آپ اس سے بات کریں، اس کے جھاگ نکلنا شروع ہوتے منہ میں۔ کیوں؟ اس کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے۔ یہودیوں کو قرآن نے ہلا کے رکھ دیا، عیسائیوں کو قرآن نے ہلا کے رکھ دیا، تو لازمی سی بات ہے اس کے تو جھاگ نکل رہی ہے منہ سے، کیونکہ یہ خود یہودیت کی پیداوار ہے۔ شیعہ مذہب سارا یہودیت کی پیداوار ہے۔ میں نے انہی کی کتابوں سے ثابت کیا ہے، میری ویڈیوز اویلیبل ہیں، میں نیچے لنک دوں گا، آپ دیکھیں کہ یہ ان کی اپنی کتاب سے ثابت ہے۔ میں نے ریفرنسز دیے ہیں کہ یہ سبائیت کی پیداوار ہے۔ عبداللہ ابن سبا ویل ناؤن ایک جو تھا وہ یہودی تھا، یہ انہی کی یہ جو ہے کیا نام ہے آپ کہہ لیں کہ پیداوار ہے۔ تو پہلی دفعہ جعلی مدد کا نعرہ اس نے لگایا تھا، جو آج بھی ہمارے جو اس نے جو اسلام کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا تھا، آج ہم ان ملونوں کی وجہ سے، ان ملونوں کی شکلوں میں، ان اہل تشیعوں اور ان ملونوں کی شکلوں میں ہم برداشت کر رہے ہیں، بھگت رہے ہیں۔ برداشت کیا کرنا، بھگت رہے ہیں۔ تو خدا را اس دجالی فتنے سے بچیں۔ یہ صرف جھوٹ بول سکتا ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ قرآن سے بات کریں، اس کی دکھتی رگ ہے، یہ اپنی کتاب نکال لیتا ہے۔ ابھی قرآن کے آگے تو حجت بنا رہا ہے اپنی کتاب کو، یار تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھے میں کیا دل تو کرتا کیا میں گالیاں نکالوں اس انسان کو؟ کوئی ایسا فارغ اور ڈھکن ترین انسان ہے، میرے تو سمجھ سے باہر ہے، اور اس کے فالوور بھی، اور کیا ساری مین میڈ جھوٹ اپنی کتابوں سے دین کو ثابت کر رہے ہو۔ تم لوگ تو بہت ہی جھوٹے ہو یار، خاص طور پہ اللہ یاری تجھے تو مجھے لگتا ہے کہ تو نے یہ سوچ لیا کہ تو نے مرنا نہیں ہے۔ جیسے یہودی تھے نا، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں تو اگر آگ چھوئے گی نا تو وہ بھی گنتی کے کچھ دن، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر وہی والی بات ہے کہ تو یہی سوچتا ہے کہ شاید ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم تو وہ یہودیت کی پیداوار ہے، تو وہ یہودی سوچی ہوگی تیری بھی۔ میں حسن اللہ یاری تیرے پیچھے ہوں، اور مناظرے کی باتیں نا نیچے اپنے لوگوں سے مت کروایا کر، تیری اوقات نہیں ہے مناظرہ کرنے کی۔ اگر تیری اتنی اوقات ہے نا، آجا میرے چینل پہ نا، آتا کیوں نہیں ہے؟ تو بہت حق پہ ہے نا، تو عالم ہے بہت بڑا، ٹھیک ہے، تو تجھے میرے چینل پہ آتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے؟ حق کے خاطر آجا، مجھے مسلمان کر دے، تیرے نزدیک میں غیر مسلم ہوں، جو چل کے آنا ہے امریکہ سے آنا ہے، مر جائے گا تو کبھی امریکہ سے نہیں آئے گا۔ اور تو ایک بٹن دبا میرے چینل پہ آ جا، ایک انسان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے کیا تو اپنا چینل بھی تبدیل نہیں کر سکتا؟ اتنا تو بہت بڑا تو فرعون بن کے تو وہاں بیٹھ جاتا ہے، کسی کی تو سنتا نہیں ہے۔ آجا، میں تو کہتا ہوں آپ قرآن پہ بات کریں گے، بس آجا، زیادہ لمبی تو چوڑی ڈبیٹ ہی نہیں، اور پھر تو ہفتے میں ایک دفعہ بات کرتا ہے۔ میں تجھے کہتا ہوں اینی ٹائم، تو جب کہ میں حاضر ہوں۔ اور یہ نیچے جو مناظرے کی جو بس میں ان کو بھی کیا کہوں، ان کا بیچاروں کو تو قصور ہی نہیں، وہ تو معصوم ہے۔ اس طرح کے دجالی فتنوں کے آگے جو نیچے آڈینس ہے نا، وہ معصوم ہے، ان کو بیوقوف بنایا ہوا اس دجالی فتنے نے۔ تو خدا را اس دجالی فتنے سے بچیں، تحقیق کریں، چیزوں کو پڑھیں اپنی کتابوں سے۔ میں اپنی تفسیر لکھ لوں، میں اپنی اس کی تفسیر لکھ لوں، اس سے میں ثابت کر دوں بہت ساری چیزیں۔ میں جی اس طرح تو میں بھی ثابت کر دوں قرآن میں جی شیعہ کافر ہے، وہ قرآن میں شیعہ کا ذکر ہی نہیں، شیعہ تھا ہی نہیں، شیعہ کا نہ لینا نہ دینا قرآن سے۔ انہوں نے اپنے قرآن نکالے میں، وہ کہتا جی قرآن تھا، حضرت علی کے بابے حضرت علی کے پاس ہے، تو انہوں نے پھر اپنے خلافت کے دور میں نافذ کو نہیں کروایا۔ سب کہانیاں من گھڑت، سب جھوٹ پہ۔ تمہارا یہ اہل تشیعوں، آپ لوگوں کا سارا مذہب جھوٹ پہ کھڑا ہوا ہے۔ خدا را اس سے نکلیں، قرآن کو پڑھیں۔ میں نے آپ کو بات بتا رہا تھا نا کہ اگر قرآن میں تحریف ہوتی تو اس کی تو کیا اوقات ہے اللہ یاری کی، یہ کیا عالم ہوگا۔ اتنے بڑے بڑے وہ جسے کہتے ہیں نا مائنڈ میکر اس ٹائم دنیا میں بیٹھے ہیں، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک یہود جتنے، یہ تو کیا شاطر ہوگا جتنا یہود شاطر ہے، یہودی جتنے شاطر ہوتے ہیں، یہ کیا شاطر ہوگا۔ یہودی پروف نہیں کر سکے آج تک قرآن کے بارے میں کہ قرآن جو ہے اس میں کوئی فالٹ ہے۔ یہ کہتا ہے جی قرآن جو ہے تحریف شدہ ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔